آج ہم بات کریں گے چھوٹے بچے تقریباً 2-2.5 سال کی عمر سے لے کے اور اسکول جانے کی عمر تک کے بچے کہ ان میں جو بچے کھانا نہیں کھاتے اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر نعیم ظفر ہوں اور میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں، اور اس حوالے سے میں اکثر بچوں کی پریونشن کے حوالے سے باتیں کرتا رہتا ہوں، اور ہیلتھ میٹرز کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ بہت سی مائیں آتی ہیں ہمارے پاس اور اکثر کمپلینٹ یہ ہوتی ہے میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا۔ اتنی زیادہ یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی ماں آ کے یہ کہے کہ میرا بچہ تو کھانا بالکل ٹھیک کھاتا ہے تو مجھے زیادہ حیرت وہاں پہ ہوتی ہے۔ یہ اتنی زیادہ پرسیپشن زیادہ ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ کھانا کم کھا رہا ہو، پرسیپشن بہت زیادہ ہے ماں کی، کیونکہ بچہ ان کے نزدیک کھانا کم کھاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا سوال ہمارا یہ آتا ہے، کیا بچہ ماں کی خواہش کے مطابق کھانا نہیں کھا رہا یا اپنی ضرورت کے مطابق کھانا نہیں کھا رہا؟ اور اس پرسیپشن کو دور کرنا بچوں کے ڈاکٹروں کے لیے انتہائی آسان ہے۔ سب سے پہلے تو بچے کا وزن کرتے ہیں، بچے کا قد کرتے ہیں، بچے کی اوورآل ہیلتھ دیکھتے ہیں، اس کا جو سائیکلوجیکل میک اپ دیکھتے ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، اس کا بیہیویئر دیکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ صحت مند ہے یا نہیں۔ اگر ایک بچہ اپنی عمر کے حساب سے وزن مناسب ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھا وزن ہونا چاہیے، بہت سارے بچے بہت دبلے ہوتے ہیں۔ دبلے ہونا کوئی حرج نہیں ہے، قد مناسب ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، اور گروتھ اس کی ہوتے رہنی چاہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں ہیں، بچہ کھیل رہا ہے، روتا نہیں ہے، چڑچڑاتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحت مند ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ مائیں یہ کہتی ہیں کہ بچہ کھانے کے ٹائم پہ بہت روتا ہے، اس کو نوالا دیں تو وہ چڑچڑانا شروع کر دیتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی لڑائی ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے کو زبردستی کھلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی تو بات میں اس حوالے سے کروں کہ اگر بچے کا قد ٹھیک ہے، وزن بے شک وہ بچہ دبلا ہے یا ٹھیک ہے، اور ادروائز ایکٹیو ہے، جس کا مطلب ہے کہ ماں کی پرسیپشن ہے کہ بچہ کھانا نہیں اچھا کھا رہا، لیکن ہمارے حساب سے بچہ ٹھیک کھانا کھا رہا ہے، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ماں باپ کو سمجھانا ہے۔ ماں باپ کو یہ سمجھانا ہے کہ بچہ اتنا ہی کھانا کھائے گا جتنا اس کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں کھائے گا۔ اب جو چھوٹے بچے ہیں، بے شک وہ 2.5-3 سال کے ہوں، 4 سال کے ہوں، یہ وقت ہے ان میں ڈسپلن لانے کا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم بچے کو غلط ٹائم پہ گولیاں، ٹافیاں، کینڈیاں، بسکٹ یا اس طرح کی چیزیں دے دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی بھوک مر جاتی ہے اور وہ کھانے کے ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہوتے، اور پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد انہیں بھوک لگ جاتی ہے۔ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب ان کو ڈسپلن کیا جانا ہے کہ بیٹا کھانا آپ کو ہمارے ٹائم پہ ہی ملے گا۔ ہم 3 ٹائم کھانا کھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، ہم شام کی چائے پئیں گے، اس وقت آپ پھل کھائیں گے یا کوئی بسکٹ یا کوئی اور چیز کھائیں گے، اور اگر مڈ مارننگ سنیک جس طرح آپ اسکول لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ نے لنچ لے کے جانا ہے اور وہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچے 4 سے 5 ٹائم کھائیں۔ کیا کھائیں اس میں میں باپ کو پوری اجازت دیتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں دیں جو گھر میں پکتی ہیں یا جو گھر میں بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پھل کی طرف زیادہ جائیں۔ میں جوس کو بالکل پسند نہیں کرتا، پھل کھائیں، اور بازار کی چیزیں خاص طور پہ گولیاں، ٹافیاں، چاکلیٹیں، بسکٹ، چپس، پیکٹ کے ڈرنکس جس کو اکثر لوگ جوس کہتے ہیں اور وہ جوس نہیں ہوتا ہے، کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ ہرگز نہیں لینے۔ اور دوسری ایک چیز یاد رکھیے گا، دنیا کے تمام ڈاکٹر ہر وقت ہر دفعہ آپ سے کہتے ہیں برائے مہربانی فیڈر بچے کو 24 مہینے پہ بند کر دیجئے۔ اگر بچہ فیڈر لے رہا ہے آپ کا 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، تو وہ کھانا صحیح سے نہیں کھائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو درست کرنے سے اس کی عادتیں درست ہوں گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دے گا۔ اور سب سے جو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ماں باپ کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو کھانے کے ٹائم پہ ڈانٹنا مارنا نہیں ہے۔ اگر وہ بچے کھانا نہیں کھاتے تو انہیں پیار سے کہہ دیں کہ
اب آپ کا کھانے کا ٹائم ہو گیا، آپ نے جتنا کھانا تھا 1 نوالا 2 نوالا کھا لیا، اب اگلے ٹائم تک آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لا محالہ جب وہ 4 گھنٹے کے بعد اس کو دوبارہ کھانے کی ٹیبل پہ آئے گا یا کھانے کے دسترخوان پہ آئے گا تو تھوڑی بہت بھوک لگ چکی ہوگی، تو پھر وہ بے شک 2-3 نوالے کھا لے، اور ظاہر شروع میں ٹینٹرمز بھی تھرو کرے گا، شروع میں مشکلات بھی ڈالے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس بچے کی طرف جس کو واقعی خوراک کی کمی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اس میں پھر 2 طرح کے بچے آتے ہیں۔ ایک خوراک کی کمی والے بچے وہ ہیں جس طرح میں نے بتایا جو 24 مہینے کے بعد بھی فیڈر پی رہے ہیں، ان میں واقعی خوراک کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ خوراک دودھ انہیں مل جاتا ہے، لیکن وہ دودھ کے علاوہ جو جسم کو غذائی اجزاء چاہیے ہیں، جو فائبر چاہیے ہے، جو ان کو وائٹامنز چاہیے ہیں، جو آئرن چاہیے، وہ ان کو نہیں جا رہا، اس کی وجہ سے وہ غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ بچے اس میں غذائی قلت کا شکار ہوتے ہیں جن کو واقعی خوراک نہیں مل رہی یا کسی وجہ سے وہ خوراک لے نہیں سک رہے، تو اس میں ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے کہ بچہ کسی بیماری کا شکار تو نہیں ہے، کیا اسے کوئی اندرونی طور پہ انفیکشن تو نہیں ہے، کیا اس کو کوئی ایسا سائیکولوجیکل پرابلم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں لے رہا، کیا ماں باپ اس کو پوری توجہ دے رہے ہیں، کیا گھر میں کوئی اور مسائل تو نہیں ہے جن کی وجہ سے وہ نہیں لے رہا۔ تو پھر ہمیں انڈیویجولی ایک ایک مسئلہ اس کا حل کرنا پڑے گا، تو پھر وہ بچے دوبارہ سے کھانا شروع کرتے ہیں، اور اس کو فالو اپ کرنا بہت ضروری ہے، اس کی بیماریوں کی تشخیص کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو حل کرنا۔ ایک تیسری چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ خاص طور پہ دلوانا چاہوں گا، وہ خوراک نہیں ہے جو آپ اور میں سمجھتے ہیں۔ آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ بچے کو موٹا، تازہ، صحت مند ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ بے شک دبلا بھی ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ ایکٹیو ہے۔ ہم بات کرتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی کی، جس کا مطلب ہے بچوں میں جو ہمارے بڑے غذائی اجزاء، جس میں لحمیات یعنی گوشت اور انڈا اور یہ والی چیزیں، جس میں جو اس کے ساتھ دوسرے کاربوہائیڈریٹس، جس میں کہ وہ روٹی ہے، جس میں چاول ہیں، اور جس میں یہ باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور فیٹس جس میں کہ ہم بچے باقی جو تیل اور گھی اور بٹر یہ کھا رہے ہیں، یہ چیزیں تو ایک طرف رہ جاتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں وائٹامنز اینڈ منرلز کی۔ وائٹامن ڈی خاص طور پہ شہروں میں بہت کم ہے، اور ہم تجویز کرتے ہیں کہ وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس دیتے رہنے چاہیے ہیں، کیونکہ ہماری دھوپ، کیونکہ وائٹامن ڈی آتا ہے دھوپ سے، ایک تو ہم بچوں کو دھوپ میں نہیں بھیجتے کہ کالے ہو جائیں گے، دوسرا اگر دھوپ میں جاتے بھی ہیں تو بہت تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ انفارچونیٹلی پولوشن کی وجہ سے کم لاہور شہر میں تو میں یہ کہوں گا کہ ڈسٹ کے ذرات اتنے ہیں کہ الٹرا وائلٹ ریز زمین تک پہنچتی نہیں ہیں، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے دھوپ میں بھی پھر رہے ہیں تب بھی وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ تو ایک تو وائٹامن ڈی ان کو پورا ملنا چاہیے۔ دوسری جو بہت چیز کم ہے وہ آئرن ہے۔ آئرن کی کمی بچوں میں بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ جو دودھ پینے والے بچے ہیں ان میں بہت زیادہ ہے۔ دودھ کی مقدار کم کیجیے، فیڈر کم کرنے سے دودھ کی مقدار آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے۔ 1 سے 2 گلاس بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 سے 2 کپ بھی بہت ہے، اور 1 کپ بھی بہت ہے، اور اگر بچہ دودھ نہیں پیتا تو بھی یقین مانیے گا کہ 2 سال سے بڑے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو غذا کہیں نہ کہیں سے اور مل رہے ہیں، وہ تمام وائٹامنز اور وہ تمام غذائی اجزاء جو دودھ میں ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جو اس میں آئرن کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اس میں بھی بعض اوقات ہمیں سپلیمنٹس دینے چاہیے، اور سپلیمنٹس بچوں میں بھی دینے چاہیے اور ماؤں کو بھی دینے چاہیے، تاکہ جب وہ پریگننٹ ہوں تو ان کے اندر آئرن کی کمی نہ ہو۔ تیسری چیز اسی طرح آیوڈین کی کمی ہے، وائٹامن اے کی کمی ہے، اور دوسرے ملٹی وائٹامنس جو ہیں جس طرح B12 کی بعض اوقات کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اتنا زیادہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پھلوں کا استعمال بہت اچھا ہے، اور یہ اکثر پھلوں سے مل جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وائٹامن اے اور یہ سپلیمنٹس ہمیں کبھی نہ کبھی دے دینے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سارے کام کرتے رہیں، اور بچے کا وزن جانچنا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا قد جانچنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر اس کا فالو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ سارے کام کریں تو ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق آئی ایم شیور آپ کا بچہ وزن بھی ٹھیک بڑھائے گا، اس کا قد بھی ٹھیک بڑھ رہا ہوگا، اور آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔